کل ایک اہم بات رہ گئی تھی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے حسن معاشرت میں سکھایا تھا کہ کسی کا تجسس نہ کرو، کسی کے بارے میں بدگمانی نیگیٹو تھنکنگ نہ کرو، اور آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کی غیبت نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان نہ کرو، اس کی مذمت بیان نہ کرو، اس کے گلے شکوے نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ جس طرح تم مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، اسی طرح غیبت سے بھی ایسے بچو گویا کہ یہ آپ کے مردار بھائی کا گوشت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ سخت ہے کسی کے بارے میں غلط باتیں کرنا، غیبت کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے کسی کو بھڑکانا، یہ غیبت ہے، اس سے بچو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان چیزوں کے معاملے میں کسی کے بارے میں غلط تھنکنگ نہ کرو، تجسس نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم۔ ہاں اگر تم سے پہلے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، بھول ہو گئی ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور بنایا گیا ہے، تم پہلے نہیں جانتے تھے، تم نے پہلے غلطیاں کی، تو آؤ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو آج سے ہم پکی نیت کریں، نہ ہم غیبت کریں گے، نہ ہم کسی کے بارے میں تجسس کریں گے، نہ کسی کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے گزرے کو معاف کر دے گا اور آگے والی زندگی کو اچھی کر دے گا۔ اس سے یہ معاشرہ بنتا ہے۔